کی ہو, جس کے دل میں اتنی رحمت اور نرمی ہو, اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. یعنی اس نرمی اور رحمت کی بنیاد صبر ہے, اور اس صبر کا بدلہ مغفرت ہے. اب دیکھیں اس پوری روایت کا خلاصہ, آپ نے بندہ بھیجا حضور پاک کے پاس, یہ حضور نے فوراً جواب کیا بھیجا کہ میری بیٹی سے کہہ دو صبر کا دامن لازم پکڑے, اور یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ نے لے لی ہے, اور اجر کا مطالبہ کرے. اشارہ کر دیا کہ غمیاں بھیجنے والا اللہ, سارے بولو غمی بھیجنے والا اللہ, خوشی بھیجنے والا اللہ, بیٹے دینے والا اللہ, بیٹیاں دینے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ ہے. جب وہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو تمہیں چاہیے صبر کا دامن پکڑو. صبر کے بدلے اعلان یہ ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن نے کہا والصابرین, صبر کرنا نیکی ہے, صبر کرنا نیکی ہے. فی الباساء, سختی کے اندر, تکلیف کے اندر, والضراء, بے دردی کے اندر. مفسرین کرام نے لکھا, جو گزشتہ جمعہ پر میں نے کہا تھا بأسا بھی تکلیف ہے, ذرا بھی تکلیف ہے. بأسا بھی سختی ہے, ذرا بھی سختی ہے. بأسا کون سی تکلیف ہے, ذرا کون سی تکلیف ہے؟ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں اس کو واضح کروں. مفسرین کرام نے لکھا بأسا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کو پہنچے, باہر سے پہنچے, انسان کو پہنچے لیکن باہر سے پہنچے. مثلا زلزلہ آیا, طوفان آیا, بارش آ گئی, نقصان ہو گیا, چاہے وہ جانی ہو یا مالی, لیکن تکلیف باہر سے پہنچی, اندر سے نہیں, تو پتہ چلا کہ بأسا کا معنی جو باہر سے تکلیف وارد ہوتی ہے. میرے اللہ نے فرمایا ایسے حالات میں بھی صبر کرو, ایسے حالات میں بھی صبر کرو, ایسے حالات میں بھی صبر کرو. والضراء, وہ تکلیف جو انسان کے اندر سے ہوتی ہے, انسان کو اندر سے لائق ہوتی ہے. مثلا بیمار ہو گیا, پھوڑا نکل گیا, جسم پہ کوئی تکلیف آ گئی, کوئی ایسی بیماری لگ گئی جو اندر سے بیماری ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ضراء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی, کیا اپنے رب کے سامنے عرض کی تھی؟ انی مسنی الضر, اللہ مجھے تکلیف پہنچی. کیا تکلیف پہنچی تھی؟ اندر سے, جسمانی تکلیف تھی. اور ساتھ ہی کیا ہی عرض کیا تھا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اللہ رحم کرنے والا تو ہے, رحم کرنے والا تو ہے. تو پتہ چلا کہ چاہے تکلیف باہر سے آئے تب, چاہے تکلیف اندر سے ہو تب, یعنی باہر کے حالات سے کوئی تکلیف پہنچے یا اندر جسمانی طور پہ کوئی تکلیف پہنچے, بیماری آئے, کوئی حادثہ ہو جائے, خوشی ہو, کوئی غمی ہو, سارے حالات کے اندر والصابرین, صبر کا دامن لازم پکڑو. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا. اچھا, اس سے اگلی بات وحین البأس, صبر کا تیسرا رستہ کس وقت؟ اور جب میدان جہاد کے اندر, میدان کارزار کے اندر لڑائی ہوتی ہے, ایک طرف کافر, ایک طرف مسلم, ایک طرف اللہ کا دشمن, ایک طرف اللہ کا دوست. آج لڑائی ہوتی ہے آپس کے اندر, آج ہم آپس میں جھگڑتے ہیں. مسلمان سے جھگڑے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو اس کے مسلمانیت میں فرق ہے, مسلمان
والصابرین، جو بات بات پہ صبر کرتا ہے. جب صبر ہم کریں گے خدا کی قسم لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی. سبحان اللہ. اس لیے قرآن نے کہا لڑائی کے وقت، یعنی ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف اللہ کا دشمن ہے، ایک طرف اللہ کا دوست ہے، ان دونوں کی میدان جہاد و کارزار میں جب جنگ ہوتی ہے، قرآن نے کہا وحین البأس، لڑائی کے وقت، والصابرین، صبر اختیار کرو. لڑائی کے وقت صبر کرنا یہ نیکی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. لڑائی کے وقت صبر کرنا یہ نیکی کہلاتا ہے. ان ساری صفات کا حامل. اب ذرا توجہ، ایسے نہیں، آپ سب کی سبحان اللہ چاہیے. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھنا کتنی صفات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں اور ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. پہلی صفت اس آیت میں جو بیان کی گئی وہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنا مال صدقہ کرنا قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، راہگزروں پر، مانگنے والوں پر، اور اسی طرح فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، مقروضوں پر. مقروض سمجھتے ہیں نا، جس پر اتنا قرضہ ہے کہ وہ قرضے تلے دبا ہوا ہے، اس کا قرضہ ادا کر دینا یہ بھی نیکی ہے. اور اسی طرح فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا اور صبر کرنا. اللہ ان کے لیے کیا حکم؟ اللہ فرماتی ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں یہ لوگ سچے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں. اور اللہ ان سچوں کے ساتھ معیت اختیار کرنے کو حکم دیتے ہیں. اگر ذوق ہو تو میں وہ آیت بھی پڑھوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین. یہ کام خود بھی کرو اور یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ، تمہاری نجات تب بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ سچے لوگوں کا کام ہے. یا اللہ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں وہ سچے ہیں، اور ان کے لیے کوئی قرآن نے گارنٹی دی ہو. ہاں قرآن نے گارنٹی دی ہے. اب دیکھیں قرآن جب انسان کھولتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو قرآن نے کہا الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ذالک الکتاب، یہ قرآن، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقی کے لیے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یا اللہ ان سچوں کے لیے کوئی گارنٹی ہے؟ ان سچوں کی کامیابی کے لیے کوئی حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ان پہ عمل کرو. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے بھی بن جاؤ گے. واولئک هم المتقون، میں اللہ گارنٹی سے ہی کہتا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بھی بن جائے گا. یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بھی بن جائے گا. آج ہم قرآن پڑھتے تو ہے پھر بھی پٹھے پٹھے کام کرنے ہیں. آج ایسی قرآن پڑھ لیتے ہیں وہاں پھر بھی غلط راستے. فرمایا کہ قرآن پڑھو، اس قرآن پہ عمل کرو. اولئک هم المتقون، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہے اور یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. بات آ گئی تو کر دوں، ذرا جاگ کے آپ سبحان اللہ. اچھا یہ قرآن کیا کافروں سے ہدایت نہیں؟ ہدایت ہے. قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے.
اس کا جواب مفسرین نے دیا. ایک جگہ پر قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت، سارے لوگوں کے لیے ہدایت. لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے والا متقی ہوتا ہے. اس سے ہدایت حاصل کرنے والا متقی ہوتا ہے. ان چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ ایک ہے. اللہ سارے بولو اللہ ایک ہے. اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. میرے آقا سارے نبی پر حق ہیں. میرے آقا آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت پہ عمل کریں گے. آپ کی شریعت پہ عمل کریں گے. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نبیوں پر، خاتم النبیین پر، اور اس کے بعد نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر. صدقہ بھی کریں گے، صدقہ بھی کریں گے، قریبی رشتہ داروں پر بھی کریں گے، دوسروں پر بھی کریں گے. اور اسی طرح مانگنے والے جو شرعی سائل ہے، پیچھے ایک جمعے پر بیان کیا تھا نا شرعی سائل کیا ہوتا ہے، جس کا مانگے بغیر چارہ کار ہو، اس کو شرعی سائل کہتے ہیں. یہ پیشہ ور لوگ کا شرعی سائل کوئی نہیں آتا. پیشہ ور وہ ہے جن کا پیشہ یہ ہے. پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے ملا، یہی تھا. میں نے پوچھا بھائی آپ نوجوان ہیں، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے، آپ مانتے ہیں؟ اس نے مجھے ایک عجیب جواب دیا ہے. اس کا جواب سننا میری عقل حیرت میں پڑ گئی. اگر ذوق ہو تو میں آپ کو بھی سنا دوں. میں نے جب اس سے پوچھا کہ بھئی آپ جوان آدمی ہیں، کوئی آپ کام کریں، کوئی مزدوری کریں، مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت نے اس کی بڑی سخت ممانعت کی ہے. اس نے مجھے کہا اپنی زبان ہے، اس میں یہ گالا کیے کہ استاد جی یہ پیو دادے دا کام یہ سب کس طرح چھوڑا. اب بتاؤ، پتہ چلا کہ پیشہ ور بھی موجود ہے. پیشہ ور بھی موجود ہے. پیشہ ور کو دینا نہیں بلکہ فرمایا مسائلین، جو شرعی سائل ہے، معذور ہے، وہ مزدوری کے قابل نہیں یا مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرنے کے باوجود ان کی گھر میں خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس کو دو یار، اس کو دینا نہیں کی ہے. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے وعدے کو پورا کریں گے، صبر کریں گے. فرمایا یہ سچے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں.